أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون اور جن لوگوں نے دوسروں کے ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر اپنا وطن چھوڑا ہے، یقین رکھو کہ انہیں ہم دنیا میں بھی اچھی طرح بسائیں گے اور آخرت کا اجر تو یقیناً سب سے بڑا ہے۔ کاش کہ یہ لوگ جان لیتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر سے کام لیا ہے اور جو اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے بھی کسی اور کو نہیں، انسانوں ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی نازل کرتے تھے۔ اے منکرو، اب اگر تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے تو جو علم والے ہیں ان سے پوچھ لو۔ ان پیغمبروں کو روشن دلائل اور آسمانی کتابیں دے کر بھیجا گیا تھا، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم پر بھی یہ قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے ان باتوں کی واضح تشریح کر دو جو ان کے لیے اتاری گئی ہیں، اور تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیں۔ دو مضمون ان آیات میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایک مضمون یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جو لوگ ہجرت کرتے ہیں، اپنے ملک اور وطن کو چھوڑتے ہیں، اس مضمون کو بیان کیا گیا۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ نے جو پیغمبر بنائے ہیں، جو نبوت اور رسالت کا مقام عطا کیا ہے، وہ ہر زمانے میں ہمیشہ مردوں ہی کو عطا کیا ہے، انسانوں ہی کو عطا کیا ہے، کسی فرشتے کو نبی اور رسول نہیں بنایا گیا۔ یہ مضمون کیوں یہاں بیان کیے گئے؟ اس لیے کہ اس سے یہ تعلیم دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کہ جو لوگ آخرت کے منکر ہیں، باطل پرست ہیں، ایمان نہیں لاتے ہیں، وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت کوئی چیز نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، تو کیا جن لوگوں نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں اور انہوں نے اللہ کے حکم کو پورا کیا ہے، کیا ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا ان کو کوئی صلہ نہیں دیا جائے گا؟ ان کو کوئی انعام اور اجرت نہیں دی جائے گی؟ اس چیز کو سمجھانے کے لیے، اس چیز کو ذہن میں بٹھانے کے لیے بتایا گیا کہ والذین ہاجروا فی اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی، دین کی خاطر ہجرت کی، من بعد ما ظلموا،
بعد اس کے کہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، تو ضرور بھی ضرور یقیناً ہم ان کو دنیا میں بہترین ٹھکانہ عطا فرمائیں گے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت میں جو ان کو انعام ملے گا وہ کہیں زیادہ بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے۔ سب سے پہلی یہ بات بتائی گئی کہ ہجرت جو اللہ کے لیے، رسول اللہ کے دین کی خاطر اپنے گھروں کو، اپنے وطن کو، اپنے ملک کو چھوڑ کر دنیا کے کسی ملک کی طرف کوچ کر جانا کہ جہاں دین پر عمل کرنا مشکل نہ ہو، دین پر عمل کرنے میں کوئی پابندی نہ ہو، صرف اللہ اور رسول اللہ کی خاطر جو ہجرت کی جائے گی اسی ہجرت کے اوپر ثواب ملے گا۔ اگر کسی نے ہجرت کی کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے یا تجارت کی غرض سے یا دنیاوی کسی بھی غرض کے تحت، تو اس کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو ان آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ جب صحابہ کرام اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حد سے زیادہ پریشان کیا گیا اور جب اتنے مسائل بڑھ گئے کہ جو برداشت سے بھی باہر ہونے لگے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی، حکم فرمایا کہ آپ اپنے جانثاروں کو یہ کہیں کہ اس ملک کو چھوڑ کر اللہ کے لیے ہجرت کر جائیں، یہاں سے نکل جائیں۔ تب صحابہ کرام کا سب سے پہلا قافلہ جو نکلا ہے اس میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ اس کے سربراہ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر ان کے ساتھ ساتھ دوسرا قافلہ جو نکلا اس میں 73 مرد اور 18 عورتیں تھیں۔ یہ دونوں قافلے اسلام میں سب سے پہلے مہاجر ہیں جنہوں نے دین کی خاطر، ایمان کی خاطر، اسلام کی خاطر سب کچھ اپنا چھوڑ کر تنے تنہا اپنے جسموں کو لے کر اللہ کے دین کی خاطر نکلے، اور انہوں نے جو رخ اختیار کیا وہ ملک حبشہ کی طرف کیا، اور حبشہ میں پہنچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا کہ دنیا میں ہم ان کو بہترین ٹھکانہ دیں گے، حبشہ کے بادشاہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی توفیق دی اور ان کے لیے وہاں عزت اور شرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا۔ اس آیت کے اندر 4 وصف بیان کیے گئے ہیں، 4 اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ جو ہجرت کرنے والا ہو اس میں 4 اوصاف ہونے چاہیے، تب اس کو یہ فضیلتیں جو انعام اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائے ہیں کہ ایک دنیا میں اللہ تعالیٰ بہترین ٹھکانہ دیں گے، دوسرے آخرت میں ایسا اجر ہوگا کہ جس کا کوئی حساب نہیں، جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ فرمایا سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ والذین ہاجروا فی اللہ، سب سے پہلا وصف کہ جس نے اللہ کے لیے ہجرت کی ہو، دین کی خاطر ہجرت کی ہو، دنیاوی کوئی غرض، ملازمت، تجارت اور اس جیسی کوئی چیز اس کے پیش نظر نہ ہو، اس لیے کہ جو سب سے پہلی روایت بخاری شریف میں بیان کی ہے امام بخاری علیہ الرحمہ نے، اس میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ انسان کے اعمال پر جو اجر ملے گا، جو صلہ اس کو ملے گا، اس کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے۔ اگر نیت صحیح ہے، صحیح نیت سے نماز پڑھی جا رہی ہے تو ثواب ملے گا، اگر ریاکاری ہے دل میں تو ثواب نہیں ملے گا۔ یا اس طریقے سے جتنے ارکان ہیں، جتنے اعمال ہیں، ان سب میں سب سے اہم چیز ہے کہ انسان وہ عمل کس نیت سے کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلا وصف اس آیت میں جو ہجرت کے لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے لیے ہجرت کی ہو، فی اللہ، اللہ کے لیے ہجرت۔ دوسری چیز کہ من بعد ما ظلموا، کہ جب ان کے اوپر ظلم کیا جائے، تشدد کیا جائے، حالات ایسے بگڑ جائیں کہ
اپنے ملک اپنی جگہ پر رہ کر اسلامی ارکان کو پورا کرنا، مکمل کرنا یہ مشکل ہو رہا ہو، اور جو اعمال شریعت نے بتائے ہیں ان اعمال کا مکمل کرنا یہ مشکل معلوم ہو رہا ہو، تب اس ظلم کو برداشت کرنا اور پھر اللہ کے راستے میں ہجرت کر کے راستے کی جو تکلیفیں ہیں اور وہاں دیار غیر میں جب پہنچ کر مسائل اور مصائب سامنے آئیں گے ان کے اوپر جو انسان صبر کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ یہ عطا فرمائیں گے۔ تو فرمایا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، دوسری چیز فرمائی، پہلی چیز کہ اللہ کی خاطر ہجرت کرے، دوسری چیز صبر کرے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور رب کے اوپر ہی اس کا بھروسہ ہو۔ جو راستے کے ظلم ہے، تشدد ہے، ان کو بھی برداشت کرے اور ان ساری کی ساری چیزوں کے اوپر صبر کرے اور اللہ کی ذات کے اوپر مکمل طور پر بھروسہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کے اوپر دو انعام ملیں گے۔ پہلا انعام دنیا میں بہترین ٹھکانہ، اور دوسرا انعام آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا اجر دیں گے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ دوسرا مضمون جو ان آیات میں بیان کیا گیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ مکہ کے لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا، اللہ نے کسی فرشتے کو کیوں نہیں بھیج دیا، کسی اور مخلوق میں سے کسی کو نبی بنا کر کیوں نہیں بھیجا، تو ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، کہ ہم نے جتنے بھی لوگ آپ سے پہلے بھیجے ہیں رسول بنا کر، إِلَّا رِجَالًا، وہ سب کے سب مرد تھے، سب کے سب انسان تھے، نوحی الیہم، ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اے مکہ کے بسنے والے لوگوں اگر تمہیں خود علم نہیں ہے، تمہیں اس چیز کی معلومات نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھ لو، یہود سے پوچھو، نصارہ سے پوچھو، یا اس کے علاوہ جو لوگ علم والے ہیں ان سے معلوم کرو کہ اس سے پہلے انسانوں کے علاوہ کوئی اور بھی کبھی نبی بن کر آیا ہے، پیغمبر بن کر آیا ہے، رسول بن کر آیا ہے؟ اگر ہاں میں جواب ملتا ہے تب اعتراض کرو، اگر نفی میں جواب ہے تو پھر تمہیں مان لینا چاہیے۔ بالبینات والزبر، کہ جو نشانیاں اور کتابیں اور صحیفے لے کر آئے اور انہوں نے وہ چیزیں پیش کی، وانزلنا الیک الذکر، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر اتارا، ذکر سے مراد قرآن کریم ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو وانزلنا الیک الذکر، کہ ہم نے یہ قرآن آپ کی طرف نازل کیا، لتبین للناس، تاکہ آپ لوگوں کے لیے یہ چیزیں واضح کر کے کھول کر کے بیان کر دیں، ما نزل الیہم، کہ جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، ولعلہم یتفکرون، اور شاید کہ ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، شاید کہ وہ غور و فکر کرنے لگیں اور ان کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی دنیا میں کسی کو پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا وہ انسان ہی تھا، وہ کوئی جنات میں سے نہیں تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا، اور جو بیجا اعتراضات کرتے ہیں نبی کے اوپر کہ یہ بازاروں میں چلتے پھرتے بھی ہیں، یہ کھانا بھی کھاتے ہیں، مالی حاضر رسول، کیا ہو گیا ہے اس رسول کو کہ یاکل الطعام، کھانا کھاتے ہیں، ویمشی فی الاسواق، بازاروں میں چلتے ہیں، یہ رسول نہیں ہو سکتے۔ یہ جو سوچ ہے کہ جو پیغمبر ہوگا نہ اس کو کھانے کی ضرورت، نہ اس کو بیوی کی ضرورت، نہ اس کو پینے کی ضرورت، اور نہ اس کو بازاروں میں چلنے کی ضرورت، یہ فلسفہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔